ناظرین، بلو ورلڈ سٹی کے مالک سعد نذیر سے آج ہماری بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جناب ہمارے خلاف مختلف قبضہ مافیا مختلف کارروائیوں میں مصروف ہیں، ہمیں جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم اپنی سوسائٹی کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ آئیے آج ہماری ان سے کیا بات ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کی ریومرز ہمارے حوالے سے، اسپیشلی میرے حوالے سے ریز کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کی ترقی کے لیے، بلو ورلڈ سٹی کی خوشحالی کے لیے، بلو ورلڈ سٹی کی ڈلیوری کے لیے عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، اور پوری بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ، جس میں چودھری ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، سرفراز گوندل صاحب، میرے بھائی برائے نذیر صاحب، ارشد اوان صاحب، حمزہ عامر صاحب اور تمام ٹیم بھرپور محنت کر رہی ہے پروجیکٹ کی ڈلیوری کے لیے۔ اور جوں آپ کے پروجیکٹ کا سائز بڑا ہو رہا ہے، الحمدللہ یہ جو 400 کنال سے ایک سفر 2017-18 میں شروع ہوا تھا، آج 1,00,000-1,15,000 کنال کو ایکسیڈ کر رہا ہے، اور اس کی تکلیف بہت سے لوگوں کو، ہماری روڈ پہ موجود ایک اور پروجیکٹ کو جو کہ عرصہ دراز سے ڈیولپمنٹ اور کانٹریکٹرشپ میں ہیں، ان کو بہت تکلیف ہے اس پروجیکٹ کی، اور کچھ پرانے بڑے مگرمچھوں کو بہت تکلیف ہے اس پروجیکٹ کی۔ تو وہ طرح طرح کی ریومرز اور طرح طرح کی ہمارے اوپر کیسز اور ہمارے خلاف سازشیں اور ڈفرینٹ ہتھ کنڈے، اور کبھی ہمیں گرفتار کروانے کی کوشش، اور کبھی ہماری زمینوں پہ قبضے کی کوشش، ہر طرح کا ہتھ کنڈا آزمایا گیا۔ اور جب تک یہ پچھلی گورنمنٹ نہیں ختم ہوئی تو یہ معاملہ بہت عروج پر گیا، اور بہت زبردست قسم کے حملے ہوئے، ایون قاتلانہ حملے ہوئے چودھری ندیم اعجاز صاحب پہ، نعیم اعجاز صاحب پہ، میں بھی انڈر تھریٹ رہا۔ اسی طرح کی سازش انہوں نے آج ایک پلانٹ کی، اور RDA کی ایک فیک FIR ہم پہ رجسٹر کروانے کی کوشش کی گئی، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ پاک کی نصرہ اور فتح ہمیشہ حق کے ساتھ رہی، اور اللہ پاک نے آج ہماری عزت رکھی، اور اس سارے معاملے سے باعزت طور پہ ہمیں الحمدللہ ٹائملی نکالا۔ اور الحمدللہ پوری مینجمنٹ پوری مستعدی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹس ڈبل ٹرپل کر دیں گے۔ امید ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کنسٹرکشن کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، سپورٹ کرے گی۔ خان صاحب نے بہت دعوے کیے اور ہم نے ان سے بہت امیدیں لگائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں ڈیولپرز کو، کانٹریکٹرز کو روپے کی بھی ریلیف نہیں ملی، اور امید ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں، امید ہے کہ کانٹریکٹرز اور ڈیولپرز کو پھلنے پھولنے دیا جائے گا، اس ملک کو سنگاپور بننے کی اجازت دی جائے گی۔ ہم OIC کے حوالے سے اسلامی دنیا کے ممالک کے اکٹھے ہونے کے حق میں تھے۔ ہم انٹرنیشنل انٹرونشن اگر کوئی اس ملک میں ہوئی ہے لوگوں کے خلاف یا یہاں کے معاملات کے خلاف، تو اس کے ہم ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فضل کرے گا، مسلم امہ کو اور امت کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی ہمارا حکمران آئے اس سے یہ درخواست ہے کہ یہ کام صرف تقریروں سے، دعووں سے نہیں ہونا، آن گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام کرنا پڑے گا۔ خان صاحب بھی اگر دوبارہ گورنمنٹ میں آنے کے خواہاں ہیں تو اس دفعہ انہیں اپنی ٹیم چینج کرنی پڑے گی، پائس اور پائنیئر لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا، جو پروجیکٹس جو وہ کمٹ کرتے ہیں لوگوں سے، ان کو بلو ورلڈ سٹی کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو کہ ڈیولپ اور ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اس میں ان کی مدد کریں۔ تو خان صاحب اگر واپس آنا چاہتے ہیں یا شہباز شریف آنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں صرف مسلم امہ کے اتحاد کی صورت میں ہم مسلم امہ کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں اسلامی نظام کا، خلافت کا ریوائول دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو سنگاپور اور دبئی سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے اور تمام ان دوستوں سے اور ان دشمنوں سے بھی جو صبح شام کوشش کر رہے ہیں ہمیں گرانے کی، کہ خدا را اس ملک کو پھلنے پھولنے دیں، اس ملک کو ڈیولپ ہو لینے دیں۔ یہ ملک ہے تو آپ ہیں، نہیں تو کفار اور ان کے ایجنٹس آپ کے ملک کو توڑنے کے درپے ہیں۔ آپ آپس میں لڑ کے صرف ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ کی تکہ بوٹی کر کے کھا جائیں، اور مسلم دنیا میں صرف ایک یہ ملک بچا ہے جس کو اللہ پاک نے نیوکلیئر سٹیٹ بنایا ہے، جو پوری مسلم امہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہے، اور یہ تب تک کھڑا رہے گا جب تک کہ ہم آپس میں متحد ہو کے اس کو کھڑا رکھیں۔ تو خدا را مل بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں، ہمیں آپس میں لڑائیوں کی نہیں، اکٹھے ہو کے پاکستان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، مسلم امہ کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تمام بلو ورلڈ سٹی کے ممبران کو ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی سازش پہ اور کوئی بھی نیگیٹو خبر آپ کو پھیلائی جائے اس پہ یقین نہ کریں۔ الحمدللہ تمام بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ اپنی جگہ موجود ہے اور کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔
تو جزاک اللہ خیر جی. ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ پروجیکٹ خوش اسلوبی کے ساتھ ڈیلیور کرنے کی توفیق دے, اور اس کے بعد اس ملک میں موجود کالی بھیڑیں اور وہ لوگ جو اس ملک کی ترقی کے پیروں میں زنجیریں ہیں ان کا کلمہ کما کرنے کی توفیق دے, اور اس ملک میں اسلامی نظام رائج کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر جی. تھینک یو آل. میں اللہ بھی ود اس آل. جزاک اللہ. ناظرین, سعد نذیر صاحب سے ملاقات کے بعد ہم نے بلو ورلڈ سٹی کا دورہ بھی کیا, جہاں پہ دیکھا ہم نے کہ اس وقت بلو ورلڈ سٹی اپنی کامیابی سے تعمیراتی کاموں میں مصروف ہے. مختلف جگہوں پہ پلازے تعمیر ہو رہے ہیں, سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں. سعد نذیر کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف مختلف سوسائٹیاں, جن کا ہم نام نہیں لینا چاہتے, ہمیں ناکام کرنا چاہتی ہیں, لیکن ہم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ دیکھیں آج سوسائٹی ہماری کس حد تک کامیاب ہو چکی ہے کہ ہر طرف تعمیرات ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس سوسائٹی کو کامیابی سے چلائیں گے اور ہمارے دشمن منہ کی دیکھتے رہ جائیں گے.